پاکستان میں 14,000 سے زائد مستحق غریب، یتیم اور غیر مسلموں کی شادیاں کروانے کا اعزاز علامہ افتخار حسین نقوی کو حاصل ہے۔ 2022 کا آغاز ہوتے ہی میاں والی میں 110 جوڑوں کی شادیاں کروائی گئی۔ لوگوں کی آپ جب مدد کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، کیا فیل کرتے ہیں؟ ایک جوڑا جب شادی اس کی ہو جاتی ہے، اس کی جب اولاد ہوگی، اس کی آگے جو نسلیں ہوں گی، وہ جو عبادت کریں گے، وہ جو ذکر کریں گے، وہ جو درود پڑھیں گے، اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس نے ان کی شادی کے لیے خرچ کیا۔ کشمیر میں زلزلہ آیا تو پہلی خوشی جو کشمیریوں کو زلزلے کے بعد ملی، مظفر آباد میں 14 شادیاں کی اور 14 شادیاں ہم نے باغ میں جا کر۔ اس سال ہم نے 13 جنوری کو 110 جوڑے کی شادی کی ہے۔ فقط شیعہ جوڑے نہیں ہوتے، اس میں اہل سنت کے جوڑے ہوتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور عیسائی جوڑے بھی ہوتے ہیں، اور یعنی غیر مسلم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نکی گردیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ٹی وی۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، علامہ افتخار حسین نقوی، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق ممبر، چیئرمین سچ ٹی وی، علامہ افتخار حسین نقوی، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ 14,000 سے زائد مستحق لوگوں کی انہوں نے اجتماعی شادیاں کروائی ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ 14,000 سے زائد آپ نے اپنی اس زندگی میں لوگوں کی شادیاں کروائی ہیں، اور بھی اس طریقے سے آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ یہ نیک نیتی کیسے آپ کے دل میں آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کوئی 2003 یا 2002 کا واقعہ ہے، مجھے پوری طرح یاد نہیں، کہ میں دبئی میں تھا تو ہمارے ایک مہربان ہیں غلام علی ویر جی، میں ان کے پاس تھا اور بات ہو رہی تھی غریبوں کی مدد کی اور یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اجتماعی شادیاں کروا سکیں گے؟ میں نے کہا اجتماعی شادیاں تو ہمارے ہاں تو تصور ہے نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ کروائیں تو میں 14 جوڑوں کے لیے مدد دیتا ہوں، تو میں خود بھی آؤں گا، میری بیگم بھی آئے گی۔ تو اب میں تو سوچ میں پڑ گیا، ابھی کس طرح میں لوگوں کو بلایا جائے گا کہ دلہن اور دلہا آئیں ہمارے پاس اور وہیں سے پھر گھر جائیں، اور یہ کیسے ہوگا؟ خیر وہ پھر ہم نے قبول کر لیا، تو ماڑینڈس میں آ گئے۔ امام خمینی ٹرسٹ کے زیر انتظام جامع امام خمینی بھی ماڑینڈس ہی میں ہے، تو اسی کے تحت امام خمینی ٹرسٹ جو ہے وہ وجود میں آیا۔ تو بہرحال وہ پہلا انتظام 14 کا ہو گیا، اور غلام علی ویر جی بھی تشریف لے آئے، ان کی بیگم بھی آئیں۔ تو یہ خبر جو ہے وہ ہمارے ایک رپورٹر تھے عنایت اللہ خان، اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں میں لاہور جاتا ہوں تو جنگ اخبار میں اس کی خبر لگواتے ہیں۔ خیر وہ گئے اور وہاں انہوں نے جنگ روزنامہ میں کوئی آدھے صفحے کی خبر لگوا دی، دوسرا صفحہ یا تیسرے صفحے پر۔ یہ خبر جو ہے اس وقت جنرل مقبول صاحب تھے گورنر، انہوں نے یہ خبر پڑھی، پھر انہوں نے اس کو کابینہ میں باقاعدہ بولے کہ ایک شخص دیہات میں رہ کر 14 اجتماعی شادیاں کرواتا ہے تو ہم کیوں نہیں کروا سکتے؟ تو انہوں نے باقاعدہ یہ سلسلہ شروع کیا۔ تو آغاز تو یہ اس طرح ہو رہا ہے، پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ ظاہر ہے اس میں تو اکیلا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس مال ہے نہ دولت ہے، لیکن لوگوں کا اعتماد ہے۔ تو جب ایک گروپ کی شادی ہوتی ہے اور اس کو پھر آگے بیان کیا جاتا ہے تو پھر دوسرے متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلا جب کشمیر میں زلزلہ آیا تو پہلی خوشی جو کشمیریوں کو زلزلے کے بعد ملی، وہ ہم نے آزاد کشمیر مظفر آباد میں 14 شادیاں کی اور 14 شادیاں ہم نے باغ میں جا کر کی۔ تو ہر دفعہ جب شادیوں کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کی خبر آگے جاتی ہے تو کچھ نئے لوگ تیار ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے محیط ہے اتنے سالوں پر کہ اس سال ہم نے 13 جنوری کو 110 جوڑے کی شادی کی ہے۔ اس میں ایک امتیازی پہلو یہ ہے کہ جب ہم اجتماعی، 2 طرح کی ہم مدد کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی۔ ایک ہوتا ہے اجتماعی شادی، کا مطلب ہے اجتماعی ولیمہ، کہ اس میں دلہا اور دلہن دونوں اسی جگہ آتے ہیں، اپنے ساتھ 10 افراد لے آتے ہیں، وہاں ہم انہیں ایک متوسط گھرانے کا مکمل سامان دیتے ہیں، اور وہیں سے وہ پھر اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اور اس اجتماع میں ظاہر ہے بڑے بڑے لوگ، سیاسی لوگ، سماجی سیاسی شخصیات، علماء وہ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں فقط شیعہ جوڑے نہیں ہوتے، اس میں اہل سنت کے جوڑے ہوتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اور عیسائی جوڑے بھی ہوتے ہیں، اور یعنی غیر مسلم بھی۔ تو یہ الحمدللہ اس وقت یعنی آغاز تو پاکستان میں سمجھتا ہوں ہم نہیں کیا، لیکن اس وقت بہت ساری تنظیمیں جو ہیں اجتماعی شادیاں کر رہی ہیں۔
تو اس وقت جتنے دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر نہیں بلا رہے ہوتے، اور یہ سارا سال سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی محرم، سفر، ماہ رمضان، ان 3 مہینوں کے علاوہ 9 ماہ ہر مہینے یہ چل رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی درخواست ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان کو 20,000 25,000 30,000 کا سامان دیتے ہیں، شادی وہ اپنے گھر کرتے ہیں۔ اس طرح ابھی جو تعداد یعنی 2003 سے لے کر اب تک تقریباً 14,000 جوڑوں کی شادیاں جو ہیں ہو چکی ہیں۔ نقوی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں آپ کے پاس خدمت خلق کے لیے کتنے ادارے موجود ہیں؟ خدمت خلق کے حوالے سے ایک تو انجمن سماجی بہبود ہے، اور انڈس سوسائٹی ہے، اور بڑا جو پلیٹ فارم ہے وہ امام خمینی ٹرسٹ ہے، اور پھر بلتستان ویلفیئر ہے بلتستان گلگت کے لیے، اور یہ خدمت خلق کے جو کام ہو رہے ہیں ان میں پانی کی سکیمیں ہیں، ہم ہزاروں نلکے لگوا چکے ہیں، 10 ٹربینیں لگوا چکے ہیں، راجن پور جیسے ویرانے علاقے میں جہاں پانی نام کی چیز ہی نہیں تھی، 2007 میں ہم نے پہلی ٹربین لگائی، لوگ 10 میل سے سفید پانی دیکھنے آئے، وہاں اب ابھی 43 بستیوں میں ہم پانی دے چکے ہیں۔ تھر پارکر میں ہم نے جا کر کوئی 7 ٹربینیں لگائی ہیں سولر کی۔ اس طرح یہ پانی کی سکیمیں بہت وسیع سلسلہ ہے، اسکالرشپ ہے، یتیموں کی سرپرستی ہے، بیوگان کی سرپرستی ہے، وہ دستکاری سنٹر ہیں، دوائیوں کی ترسیل، اور بالخصوص بلتستان میں اس دفعہ ہم نے کوئی 45 لاکھ کی ادویات جو ہیں مختلف ڈسپنسریوں میں پہنچائی ہیں۔ ابھی مثلا 50,000 سے زائد جو ہیں رضائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس طرح گرم کپڑے، گرم شالیں، مختلف حوالوں سے یہ کام جاری رہتا ہے سارا سال۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک چینل کے مالک بھی ہیں، سچ ٹی وی کے، تو آپ نے اس کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ اس چینل کے مالک بننے تک کیا محنت کی؟ کتنی رکاوٹیں آئی؟ یہ تو ایک بڑا عجیب سوال آپ نے کیا، یہ بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کیبل ٹی وی شروع کیا تھا، منتہا نور ٹی وی ماڑ انڈس سے، تو وہاں ظاہر مذہبی حوالے سے گفتگو تھی۔ تو 2009 میں ہمارا خیال بنا کہ ہمیں ایک قومی چینل جو ہے بنانا چاہیے، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے مختلف لوگوں سے باتیں کی، اور 2010 آ گیا، تو اس میں مختلف مراحل سے ہم گزرے، لوگوں سے مشورے لیتے رہے، تو ہمارے لیے پرابلم تھا کہ نہ ہمارے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی ہمارے پاس لائسنس تھا۔ تو ہمارے ایک مہربان ہیں محمود گردیزی صاحب باغ کے، تو میں باغ میں گیا 2010 میں، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا آج کل کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کہا دیوانے کو خواب آیا ہوا ہے کہ ایک قومی ہمارا چینل ہونا چاہیے۔ تو نے پھر کیا مشکل ہے؟ میں نے کہا پیسے بھی نہیں ہیں اور لائسنس بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، لائسنس موجود ہے اور پیسے کی بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ کام شروع کر دو۔ تو ان کے باس تھے قریشی صاحب، سچل کنسٹرکشن کمپنی والے، تو بہت بڑی کمپنی ہے، تو انہوں نے سچل ٹی وی پرائیویٹ لمیٹڈ کا لائسنس لیا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ لائسنس ہمارے حوالے کیا، تو ہم نے ایک کمرہ تیار کر کے اور اس میں کام شروع کر دیا۔ اس طرح جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور 2011 مئی 2011 میں ہم نے باقاعدہ نشریات اسٹارٹ کر دی، ماشاءاللہ۔ بہت ساری، لیکن وہ یکے بعد دیگر رکاوٹیں دور ہوتی گئیں۔ نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا چینل ہے اس سے کافی سارے لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے اس چینل میں جاب کرتے ہیں؟ باقاعدہ جاب کرنے والوں کی تعداد تقریباً 300 ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہیڈ کوارٹر تو اسلام آباد میں ہے، اور ایک آفس جو ہے وہ لاہور میں اور کراچی میں، تو یہ تقریباً 300 افراد ہیں۔ ویسے جو ہمارے رپورٹر ہیں وہ البتہ ہم سے تنخواہ نہیں لیتے، وہ کوئی 500-550 ہیں پورے ملک میں۔ آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ اس وقت تک آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، نیکسٹ کتنے لوگوں کی شادیاں کرانے کا آپ نے ارادہ رکھا ہے اور کب کروانے کا ارادہ ہے؟ ابھی تو انشاءاللہ چند ماہ میں ہم نے پارا چنار میں یتیموں کی شادیاں کروانی ہیں، اور اگر انتظام ہو گیا تو ہم نے ریکویسٹ ڈال دی ہے اہل خیر سے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم شہداء کے بچوں کی شادیاں کر سکیں۔ ہم نے البتہ 2019 میں ماڑی انڈس میں شادیاں کی تھی، پھر 2020 میں نہیں کی، لیکن 2020 میں ہم نے 50 شادیاں پارا چنار میں شہداء کے بچوں کو کی تھیں۔ ابھی اس وقت وہاں سے باقاعدہ بار بار
رابطہ ہو رہا ہے کہ آپ مارچ میں وہاں آئیں، اور ہمارے پاس تقریباً 50 شادیوں کا تو انتظام ہے، لیکن وہاں درخواستیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر کچھ اہل خیر ہماری آواز سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ تعاون کر دیں تو ہم وہاں پر 100 جوڑوں کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اپیل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بلتستان اور گلگت سے بھی بار بار درخواستیں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی شادیوں کا انتظام کیا جائے، اور کوشش ہے ہماری کہ 2022 میں کوئی 150-200 شادیاں اور کر دی جائیں، لیکن یہ مشروط ہے کہ کہاں سے انتظام ہوتا ہے۔ یہ اس دفعہ جو شادیاں ہوئی ہیں ان میں وارڈ فیڈریشن کا تعاون تھا، تقریباً 75 شادیاں تھیں ان کی طرف سے، اور اس دفعہ پہلی دفعہ ہوا بیت المال پنجاب نے تقریباً انہوں نے 20-22 شادیوں کے لیے انتظام دیا، اور تقریباً کوئی 10 شادیاں جو ہیں الزہرا اکیڈمی جو مولانا ڈاکٹر شبیر میسمی صاحب ہیں ان کی طرف سے سادات کے لیے دی گئی۔ تو اس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے، اور بھی متفرق بہت سارے لوگ تھے جو اس میں شامل ہوئے۔ ویسے جو ہم نے سامان دیا ہے جو وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھا، اور جو فی شادی خرچ ہوا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھا۔ یہ جو 2 لاکھ فی شادی خرچ ہوا ہے وہ سارا ان افراد نے نہیں دیا، اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو متفرق جو ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ کسی نے مثلا 80,000 دے دیا، کسی نے مثلا ہمارے ایک برادر ہیں غلام جون صاحب، اس نے مثلا 200 جوڑے دے دیے، 220 جوڑے دلہنوں کے لیے، اس طرح کچھ نے دلہنوں کے لیے دے دیے۔ اس طرح پھر ملا کے نا یہ فی جوڑا جو ہے کم از کم اس دفعہ 2 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے۔ مستحق لوگوں کی آپ جب مدد کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کی روح کو سکون ملتا ہے، کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ مجھ جیسے کمزور انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندگان کی خدمت لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الفقراء ویالی، میں اپنے جتنے بھی دلہنے آئے ہوئے تھے ان کو بتاتا ہوں کہ آپ جو ہیں غریب فقیر نہیں ہیں، آپ ایسے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پروگرام میں بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے وزراء اور اتنی بڑی شخصیات آئی ہوئی ہیں، بڑے بڑے علماء، جو کسی کی شادی میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ اعزاز ہے کہ اللہ فرماتا ہے الفقراء عیالی، فقراء میرے عیال ہیں، اور یہ جو اغنیاء ہیں وہ میرے مال پر میرے امین ہیں، اور اگر یہ مالدار لوگ میرے مال سے میرے اولیاء فقراء اور میرے عیال پر خرچ نہیں کریں گے تو میں ان کو جہنم میں داخل کروں گا، پرواہ بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ فقراء مساکین بیچارے جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کے لیے حکم دیتا ہے، اور جو شخص ان کی مدد کرتا ہے، آپ ذرا سوچیں نا، ایک جوڑا جب شادی اس کی ہو جاتی ہے، اس کی جب اولاد ہوگی، اس کی آگے جو نسلیں ہوں گی، وہ جو عبادت کریں گے، وہ جو ذکر کریں گے، وہ جو درود پڑھیں گے، اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ جس نے ان کی شادی کے لیے خرچ کیا اور جو وسیلہ بنا، جتنے لوگ وسیلہ بنے، کیونکہ بہت سارے اس میں وسیلہ بن رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کا چینل بھی ایک وسیلہ بن رہا ہے، فرض کرو آپ کے ذریعے کسی جگہ آواز پہنچتی ہے اور کوئی اس میں شریک ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر انسان کو سکون اور دلی فرحت جو ہے نہیں مل سکتی جو اس پروگرام سے ملتی ہے۔ غریب جب اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور واقعاً ان کو دیکھ کر تو بہت یعنی انسان ابدیدہ ہو جاتا ہے، کیسے وہ اچھا ایسے آتے ہیں۔ ابھی ایک جوڑا تھا، ابھی اس کے لیے میں کوشاں ہوں، ایک جوڑا تھا، وہ بیچارے کے پاس رہائش کا کمرہ ہی نہیں، وہ رکشہ چلاتا ہے، اور جس سے اس نے دلہن لی ہے ان کے گھر میں بھی ایک کمرہ ہے، اور کرایہ کے لیے کوشش کرتا رہا کہ شادی سے پہلے کرایہ کا مکان مل جائے، کرایہ کا مکان بھی نہیں ملا۔ اب عجیب ہے، اب میں نے بہت ساری جگہوں پر اپیل کی ہے کہ اس کے لیے 5 مرلے اگر ہم جگہ لے دیں، ملتان مظفر آباد کا وہ رہنے والا ہے، 5 مرلے کوئی 2.5-3 لاکھ روپے میں 3 لاکھ میں مل جائے گی، اور پھر اس کے لیے ایک کمرہ بن جائے، تو پتہ نہیں اس کو ابھی کرائے میں مکان ملا ہے، رکشہ چلاتا ہے بیچارہ۔ تو ایسے غریب آتے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے انتظام نہ کریں تو وہ شادی ہی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کا آپ اثر نہیں دیکھ سکتے، جہاں سمجھ نہیں سکتا انسان۔ ناظرین، یہ تھے علامہ افتخار حسین نقوی، جن کا یہ کہنا ہے کہ 2022 میں ہم نے یہ ارادہ رکھا ہے کہ 200 افراد کی ہم شادی کروائیں گے۔ اپنے میزبان نقی گردیزی کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔